حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آخری امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا، ویسے تو پوری زندگی ان کی ایک سے ایک بڑے اور کٹھن امتحان میں گزری ہے، اس لیے کہ جن کے رتبے بلند سے بلند مراتب کی طرف انسان جاتا ہے تو امتحان پاس کر کے جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیسے کڑے امتحان پاس کیے، قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، بڑی بڑی باتوں میں امتحان لیا ابراہیم کا اس کے رب نے علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے ان سب کو پورا کیا، سب میں کامیاب ہوا۔ ان قال انی جاعلک للناس اماما، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ابراہیم میں تمہیں پوری نوع انسانی کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ تو یہ در حقیقت یہ جو قربانی اب ہم دیں گے، یہ یاد تازہ کر رہے ہیں اس قربانی کی کہ جو آخری امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، 100 برس کی عمر میں اکلوتا بیٹا، دعائیں مانگ مانگ کر 87 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا۔ ان کے بعد بھی ابھی حضرت اسحاق کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک اکلوتے تھے، اور امتحان لے لیا کہ کہیں یہ بوڑھا اپنے اس اکلوتے بیٹے کی محبت میں اس درجے گرفتار تو نہیں ہو گیا کہ ہماری محبت سے بھی بالا تر کر دیا۔ یہی امتحان ہے۔ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ قربانیاں جو ہم دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں ذرا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ در حقیقت ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے۔ کیا اسی طریقے سے جیسے کہ ہم میں سے اکثر اب جائیں گے اور جانوروں کے گلوں پر گردنوں پر چھریاں پھیریں گے، کیا اسی طرح ہم اپنی خواہشات کی گردن پر چھریاں پھیرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کی گردنوں پر چھریاں پھیرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس دنیا میں جو مال و دولت اور جو کچھ کہ ہمیں عطا ہوا ہے ہم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان کو اس کے بارے میں غور کرنا۔ یہ چھری جو چل رہی ہے یہ صرف ایک جانور کی گردن پر نہ چل رہی ہو، بلکہ یہ چھری ہم محسوس کریں کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں، اپنی امنگیں، اپنے ولولے اور یہاں تک کہ جو عزیز ترین متاع ہو سکتی ہے دنیا کی، مال و اسباب، اہل و عیال، سب کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تو یہ جذبہ ہے، جیسے کہ اسی رکوع میں فرمایا، یہ جو قربانی ایک تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، لیکن جان لو یہ تقرب جو ہے یہ صرف جانوروں کے خون یا جانوروں کے گوشت کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اگر تمہارے اندر تقوی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ ہے، تب تو یہ کہ یہ قربانی جو ہے سونے پر سہاگا ہو جائے گی، اس سے تمہارا جذبہ تازہ ہو جائے گا، اس جذبے کو جلا حاصل ہو جائے گی، اس میں ایک نیا رنگ آئے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس سے خالی ہو، وہ جو کہا علامہ اقبال نے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ صورت ہے تو محض گوشت اور خون کے ذریعے سے تقرب نہیں ہو سکتا۔ تیسری برکت نوٹ کیجئے، اصل میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 4 عبادات عظیم دی ہیں ارکان اسلام، ان میں سے ایک رکن حج وہ ہے جو صرف ایک خاص مقام پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ 25 لاکھ حضرات جو شریک ہوئے ہیں خوش قسمت ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو 1.25 ارب انسان ہے دنیا میں اس وقت، ان میں سے یہ 25 لاکھ جو ہے وہ آٹے میں نمک ہے۔ باقی پورے مسلمانوں کو اس حج کی برکتوں میں کسی درجے میں شریک کرنے کے لیے وہ حج کی عبادت کا ایک رکن جو ہے اسے عام کر دیا گیا، اس میں شامل ہو جائیں تمام مسلمان، اس میں روح ارضی کے تمام مسلمان اس قربانی کے ذریعے سے شریک ہو جائیں۔ اگرچہ وہاں یوم النحر ہو چکا کل، لیکن 3 دن تک قربانیاں ہوتی ہیں، گویا آج بھی وہاں قربانیاں ہو رہی ہیں، ہماری ایک شمولیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے، بہت سی چیزیں جو ہیں ہم بالکل بھول گئے ہیں، چنانچہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں یہ بھی سنت ہے کہ جیسے ہی آپ چاند دیکھ لیں ذوالحجہ کا، اس کے بعد اپنی حجامت نہ کریں، اپنے ناخون نہ کتروائیں، گویا کہ ایک طرح سے وہ جو حجاج کرام ہیں ان پر جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ایک مشابہت پیدا ہو جائے۔ افسوس یہ کہ یہ چیزیں ہمارے معمولات میں سے خارج ہو چکی ہیں۔
اب تو تکبیرات کا بھی رواج نہیں رہا، جاتے آتے تکبیر کرو۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ سورہ بقرہ میں بھی آئے الفاظ۔ عید الفطر جب ہو جائے، عبادت صوم جو ہے اپنے تکمیل کو پہنچ جائے، وہاں بھی فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یہ دونوں عیدوں کے سلسلے میں، یہ عید الاضحیٰ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ ہے در حقیقت یہ تین برکتیں ہیں جو میں نے عرض کیا کہ آج کے دن جمع ہے۔ اب اختصار کے ساتھ بارش شروع ہو گئی ہے تو میں صرف تین باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا انفرادی سطح پر ہماری معاش کیا ہے، ہماری معاشرت کیا ہے، معاشرت میں کون کون سی چیزیں غیر اسلامی آ گئی ہیں، معاش میں کہاں کہاں حرام داخل ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس کو پاک نہیں کر سکتے، اگر وہاں بھی تقویٰ کا عمل دخل نہ ہو، اگر ہم اپنی انفرادی زندگی میں بھی اللہ کے خلیفہ نہ بن سکے، تو کیسے وہ خلافت عرضی جو ہے ہمیں عطا ہو جائے گی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کی تو شرط ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کرو گے تو خلافت عطا ہوگی۔ تو انفرادی سطح پر بھی طے کرنا ہے۔ دوسری بات، جیسا کہ میں بڑی مفصل تفصیل تقاریر میں بیان کر چکا ہوں، یہ جو اب آنے والا دور ہے، آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ، یہ جو حضور کی احادیث میں جن کی طرف اشارے ہی نہیں صراحتیں موجود ہیں، تفاصیل موجود ہیں، یہ ایک دو طرفہ عمل ہے۔ یہ دجالی فتنے کا دور ہے، دجال اکبر کا ظہور اب دور نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کا بڑا سخت امتحان ہونے والا ہے۔ وہ جو احادیث میں آیا ہے وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ کفر کروا کر کھانا ملے گا، رزق ملے گا۔ اگر کفر نہیں کرے گا انسان تو معلوم ہوگا کہ وہ سارے خزانے جو ہیں روح ارضی کے دجال کے قبضے میں اس طرح آ چکے ہوں گے کہ جو کفر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا اس کے لیے فاقے ہوں گے۔ آج آپ کو معلوم ہے پوری امریکہ کی جو حکومت ہے یونی پولر ورلڈ اب ہو چکا ہے، وہ سپریم پاور ہو چکی ہے۔ اور رات بی بی سی کے میں نے خبر میں سنا کہ بش صاحب نے کچھ الفاظ کہے ہیں، وہ زمانہ لد گیا جب امریکہ کے خزانے کھلے ہوتے تھے، اس کے منہ جو آیا اس کو دے دیا۔ معلوم ہوا کہ اب وہ زمانہ اور تھا جب ایک مد مقابل قوت تھی روس۔ اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ نوع انسانی کی ہمدردی میں نہیں، اپنے دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے چھوٹی قوموں کی کچھ مدد ہوتی تھی۔ صاف الفاظ کہے بش نے، پاناما جاتے ہوئے، برازیل جاتے ہوئے، وہ جو ارتھ کانفرنس ہو رہی ہے کہ جس میں ماحولیات کے بارے میں گفتگو ہو رہی، وہ زمانہ لد گیا کہ جبکہ امریکہ کے خزانے جو ہیں ان کے منہ کھلے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ دور آ رہا ہے۔ دیکھیے احادیث کا کہ در حقیقت IMF ہو یا جتنے بھی یہ ادارے ہیں، ورلڈ بینک، پوری دنیا کی معیشت رہ دے کے ایک دو ملک رہ گئے ہیں جن پر ابھی ان کا قابو نہیں ہے۔ ہم تو پورے طور پر ان کے تسلط میں ہیں، ہم تو ہل نہیں سکتے۔ صرف جاپان اور چین دو ملک رہ گئے ہیں جو ان کے تسلط میں ابھی پوری طرح نہیں آئے، لیکن کہاں تک کھڑے رہیں گے؟ معلوم ہوا وہ دور آیا چاہتا ہے، وہ دور جس کے بارے میں اقبال نے کہا آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہ امتحانات آنے ہیں۔ کون ہے جو ایمان پر قائم رہے؟ کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رہے؟ ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ دور آنے والا ہے جس کی خبر دی تھی کہ ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا دہتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا۔ اس کے لیے ہمیں ذہناً اور نفسیاتی اعتبار سے تیاری کرنی ہے۔ لیکن ایک تیسری بات اور بھی ہے، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ اس کے بعد ایک دور آئے گا، یہودیت کا خاتمہ ہوگا، کفر کا استحصال ہوگا، پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، نظام خلافت قائم ہوگا اسی طور سے جس طور سے پہلے ہوا تھا، قربانیوں سے ہوگا۔ اگر سینکڑوں صحابہ نے اپنی جانیں دی تھی اس وقت، تو آج لاکھوں مسلمان بھی جانیں دے دیں تو ان سینکڑوں صحابہ کی جانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اس کے لیے تیار رہنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو قربان کرنے کے لیے۔ یہ در حقیقت سبق ہے عید قربان کا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اپنا جائزہ بھی لیں، آئندہ کے لیے کمر ہمت کسیں، فیصلہ کریں ہم میں سے ہر شخص اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے گھر میں اللہ کا خلیفہ بنے، پھر مل جل کر ایک طاقت بنے تاکہ وہ اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے، جس کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ ابھی کتنے امتحانات سے ہمیں گزرنا ہوگا،
لیکن مجھے تقریباً یقین کے درجے میں یہ بات حاصل ہے کہ اسی جگہ سے، اسی خطہ ارضی سے یہ پاکستان اور افغانستان، یہی میں سمجھتا ہوں کہ مل کر وہ دو ملک بنیں گے جن سے خلافت ارضی جو ہے اور عالمی خلافت کا نقطہ آغاز جس کو بننا ہے۔ لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داریاں دوہری ہیں۔ ہم نے ایک ملک بنایا تھا اسلام کے نام پر، اس کے لیے کمر ہمت کسنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم